عزیزان گرامی قدر، سوگواران شہدائے کربلا و اسیران کربلا، سلسلہ گفتگو اپنے آخری مرحلے میں اربعین مولا حسین قریب سے قریب تر، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایام عزا کی رخصتی بھی قریب ہوتی جا رہی۔ یہ ماہ عزا جو ایک طرف عظیم انقلاب کی یاد ہے، یہ ماہ عزا جو ہم جیسے خاکی گنہگار بندوں کو اپنے رب سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے کا بہترین وسیلہ ہے، حق اور حقانیت سے دور ہو جانے والوں کو قریب کرنے کا بہترین سہارا ہے۔ جہاں یہ رونے کے دن ہیں، ماتم کرنے کے دن ہیں، پرسہ دینے کے دن ہیں، سوگ منانے کے دن ہیں، وہیں یہ ایام اپنی اصلاح کے ایام بھی ہیں، خود کو سدھارنے کے دن بھی ہیں، اپنے مقام معنوی میں ترقی کے دن بھی ہیں، خاص طور سے امام معصوم سے قربت حاصل کرنے کے دن بھی ہیں۔ انہی تذکروں کے ذریعے، اسی گفتگو کے ذریعے اور انہی مقدس بزموں میں بیٹھ کر کے ہم اپنے نفس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اور اصلاح کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے تقرب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے صراحتاً آپ سے کہا، ائمہ معصومین سے قریب ہونے کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ملے گی، اس سے اچھا کوئی مکان نہیں ملے گا۔ یہ تو شرف ہے ذکر امام حسین کا کہ فرش پہ آپ تنہا نہیں بیٹھتے، بڑی مقدس ہستیاں فرش پہ آ جاتی ہیں، عظیم شخصیات فرش عزا پہ ہوتی ہیں۔ اسی امام حسین کے نام کا صدقہ کہ ہم جیسے گنہگاروں کو عظیم ہستیوں کے پہلو میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کاش اس فرش کی عظمت کو ہم سمجھتے، اس کے مرتبے کو سمجھتے، اس کے رتبے اور وقار کو سمجھتے۔ بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر ہم اس کو سمجھ لیے ہوتے تو یقین جانیے ہم میں سے تو کوئی فرش سے باہر نہ ہوتا، ہم میں سے کوئی فرش عزا سے دور نہ ہوتا اگر اس کا رتبہ اور مرتبہ ہم نے سمجھا ہوتا۔ اور یہی سبحان اللہ، صلوات پڑھ دے محمد و آل۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں، تو ہمیں یقیناً باادب ہونا چاہیے، اس بات کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، کس بز میں بیٹھے ہیں اور کون سا تذکرہ سن رہے ہیں۔ کل میں نے گفتگو جہاں تک پہنچائی تھی، شاید آپ کے ذہنوں میں ہو کہ مولا حسین نے جب شہر مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اپنے وطن کو ترک کرنے کا ارادہ کر لیا، قبر پیغمبر اسلام پر آئے اور آنے کے بعد سلام کیا، ایک شکایت کی اپنے نانا سے، نانا گواہ رہیے گا، جس امت کے درمیان آپ نے مجھے اپنا جانشین بنا کے چھوڑا تھا، اس امت نے ہمیں چھوڑ دیا۔ یہ شکوہ تھا امام حسین کا اپنے نانا سے، اس امت نے ہماری قدر و قیمت نہیں سمجھی۔ میں نے کہا یہ شکایت ہے امام کی، یاد رکھیے شکایت فقط سن 60 ہجری کے لوگوں سے مخصوص نہیں ہے، یہ شکایت قیامت تک آنے والی امت سے ہوگی۔ جس دور میں بھی امت پیغمبر اسلام اللہ کی طرف سے نبی کے بنائے ہوئے جانشین کی پیروی چھوڑ دے گی، اس دور کا نمائندہ رسول اللہ سے شکایت کرے گا، اس زمانے کا نمائندہ نبی نبی سے شکایت کرے گا کہ جس ملت میں ہمیں جانشین بنایا گیا تھا اس ملت نے ہماری پیروی نہیں کی۔ لہذا پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اگر اس فہرست سے بچنا چاہتے ہیں کہ جو فہرست ان کی ہے جن کے بارے میں شکایت ہو رہی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اطاعت امام وقت کریں، ان کے فرامین پہ عمل کریں، ان کی باتوں کو مانیں۔
اگر ان کی باتیں نہیں مانتے تو مجھے معاف کیجیے گا، میں نے عرض کر دیا کہ پھر ہم وہی زبانی دعوے دار والے محب ہیں، واقعی محب نہیں ہیں۔ اور دعوے داری تو بہت کرتے ہیں لیکن قدر و قیمت اصلی کی ہوتی ہے، وقار اصل کا ہوتا ہے، ویلو اصل کی ہوتی ہے۔ آپ بازار میں چلے جائیں، دو چیزیں آپ کے سامنے، اصلی ہے کہ نقلی ہے، صرف لیبل لگا ہوا ہے کہ واقعاً کوالٹی ہے۔ اگر اصلی ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہے، اصلی نہیں ہے صرف لیبل لگا ہوا ہے تو اس کی ویلو کم ہے۔ بھائی اتنی بات تو ہمیں روز سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ ہر لمحہ بازار میں یہ باتیں رکھی ہوئی ہیں آپ کے، جو اصلی ہوگا اس کی قیمت زیادہ ہوگی، جو بناوٹی ہوگا اس کی قیمت کم ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اپنے امام کی نظر میں باقیمت ہو تو اصلی عاشق امام بنے، نقلی نہ بنے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بہرحال پہلی شکایت تھی کہ لوگ اطاعت نہیں کرتے، ہماری قدر و قیمت نہیں سمجھتے۔ پھر اسی قبر پیغمبر پر بعد انکار پہلی رات میں ہی، روایتیں کہتی ہیں پوری رات تقریباً نبی نے قبر پیغمبر پہ گزار دی دعا و مناجات میں۔ وہاں ایک مناجات بھی میں نے عرض کیا خدمت میں، جہاں مولانا نبی نے اس کی بارگاہ میں نبی کے قبر کے اوپر مولا حسین نے کہا تھا پروردگار اللہم انی احب المعروف وانکر المنکر، اے میرے مالک میں اچھائیوں سے محبت کرتا ہوں اور برائیوں سے نفرت کرتا ہوں۔ امام حسین نے یہ اعلان کر کے اپنی طبیعت کا اعلان کر دیا، اپنے مزاج کا اعلان کر دیا، اپنی پسند و ناپسند کا اعلان کر دیا۔ اب ہر حسینی عزادار کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی اس طرح سے گزارے جیسی حسین کو پسند ہے، اور اپنی زندگی سے ایسے ہر عمل اور کردار کو نکال کے باہر کر دے جس سے مولا حسین کو نفرت ہے۔ اگر واقعی حسین والا ہے، اگر واقعی حسینیت کے معنی کو سمجھتا ہے، اگر واقعی کردار امام حسین اس کی نگاہوں میں ہے۔ اور پھر جب بات ہے تو کہتا چلوں اسی طبیعت کو اور واضح لفظوں میں اجاگر کیا جب مولا حسین نے بعنوان وصیت اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر ساری باتیں کرنے کے بعد، اقرار اعلان توحید و نبوت کے بعد یہ لکھا تھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مولا حسین اپنے بھائی کو لکھ رہے ہیں جس تحریر میں اپنے قیام کا مقصد واضح کر دیا کہ میں نہیں نکلا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، نہ میں شر پھیلانے نکلا ہوں، نہ افراط اور تفرید کرنے نکلا ہوں، زیادتی کے لیے نکلا ہوں، ولا ظالما ولا مفسدا، نہ میں ظلم کو پھیلانے نکلا ہوں اور نہ فساد کرنے نکلا ہوں۔ یعنی شاید مولا حسین نے وہ سارے اعتراضات جو ممکن تھے اس قیام کے اوپر، ان سبھی اعتراضات کے دروازے بند کر دیے۔ جو کچھ اہل دنیا تصور کر سکتے ہیں ہمارے قیام کے متعلق، وہ سارے دروازے مولا حسین نے بند کر دیے۔ نہ شر مقصد ہے، نہ فساد مقصد ہے، نہ ظلم مقصد ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو امام وقت ہوگا اس سے ظلم صادر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ منصب امامت ملا ہی اس بنیاد پر ہے کہ وہ ظالم نہیں ہے۔ خالق کائنات نے یہ اعلان صاف لفظوں میں کیا تھا جب عہدہ امامت بٹ رہا تھا۔ نہیں اور آسان لفظوں میں سمجھا دوں آپ کو، جب جناب ابراہیم خلیل خدا کو خدا نے لوگوں کا امام بنایا، سارے امتحان مکمل کرنے کے بعد، کہ انی جاعل للناس اماما، جیسے ہی منصب امامت ملا کہتے ہیں ومن ذریتی، ہمیں تو ملا کہ ہماری ذریت بھی جائے گا، امامت کا منصب ہمیں تو مل گیا، کیا ہماری اولاد میں بھی یہ منصب رہے گا؟
خالق کائنات نے نہ یہ کہا کہ ہاں رہے گا اور نہ منع کیا کہ نہیں رہے گا. یہ نہ ہاں نہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ منصب امامت ذریت کو دیکھ کر کے نہیں ہوگا، صلاحیت کو دیکھ کر کے ہوگا. اس لیے یہاں پہ ہاں اور نہ نہیں تھا. کیا جواب آیا؟ لا ینال عہدی الظالمین، ہمارا یہ منصب امامت ظالموں کو نہیں ملے گا. اس کا مطلب ہے جو بھی امام ہوگا وہ ظالم نہیں ہو سکتا. امام اگر قیام کریں گے تو ظلم کے لیے قطعاً نہیں ہوگا، امام ہے. اور یہی بات ہم آج تک پورے عالم اسلام کو سمجھانا چاہتے ہیں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ایسا رہبر ہو جس سے کسی طرح کا ظلم صادر نہ ہو، کسی طرح کی زیادتی نہ ہو، تو پھر اپنی طرف سے نہ بنانا، اللہ جسے امام بنا کر کے بھیجے اسے مان لینا، کیونکہ وہ اسے امام بناتا ہے جس کے پاس ظلم نہ ہو. اور جب اس کے پاس ظلم نہیں ہے تو رہبر سے کبھی ظلم صادر نہیں ہوگا. جب ظلم صادر نہیں ہوگا تو ہر ایک کو اس کا حق برابر سے ملے گا، کیونکہ ظلم کہتے ہی ہیں حقدار کو حق نہ دینا. لہذا امام ہے کہ ظلم نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا. ایک بات اور کہتا چلوں، اگر مقصد قیام امام حسین ظلم و فساد نہیں ہے تو پھر یاد قیام حسین کو بھی ذریعہ ظلم و فساد نہیں ہونا چاہیے. جو مجلسیں ہوں، جو جلوس ہو، جو تذکرے کی بزم میں سجے، وہ ظلم کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ فساد کے لیے ہونی چاہیے. یاد رکھیے گا، خدا نہ کرے اگر ہمارے معاشرے میں اسی مجلس کے نام پہ فساد شروع ہو جائے، اسی مجلس کے نام پر ایک دوسرے پہ ظلم و زیادتی شروع ہو جائے، تو مطلب کیا ہوگا؟ پھر یہ آپ کا اپنا ذاتی پروگرام تو ہو سکتا ہے، حسین کی مجلس نہیں کہلائے گی، کیونکہ وہ تذکرہ جو ظلم و فساد کو روکنے کے لیے ہو وہ کبھی ظلم و فساد کو بڑھا نہیں سکتا. مولا پھر کیوں نکلے؟ کہتے انما خرجت طلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. مشن کربلا، مقصد کربلا اصلاح ہے. ایک بات ٹھہر کہنا چاہوں گا، لفظ اصلاح وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، جہاں کوئی دقت پیدا ہو جائے. آسان لفظوں میں کہہ دوں، بائک چلاتے ہیں آپ لوگ، اگر بگڑ جائے تو بنوائیں گے نا، بنوائیں کب؟ جب بگڑ جائے. یہ مائک ہے، اس کی اصلاح کب ضرورت پڑے گی؟ جب خراب ہو جائے. عمارت اگر کہیں خراب ہو تو اس کی اصلاح کی جاتی ہے. تو لفظ اصلاح ہر اس جگہ استعمال ہوگا جہاں خرابی پیدا ہو جائے. اب اگر کسی زمانے میں عقیدے خراب ہونے لگے تو بھی اصلاح حسین کریں گے، کسی زمانے میں اخلاق اور کردار خراب ہونے لگے تب بھی اصلاح مجلس حسین سے ہی کی جائے گی. کسی زمانے میں علمی وقار کے اعتبار سے ہم خراب ہونے لگے تب بھی اصلاح حسین ہی کے ذریعے ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملت میں ہر قسم کی اصلاح کا ذریعہ ذکر حسین ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو دعا کی تھی امام حسین نے قبر پیغمبر پر، اور یہ کہا تھا کہ میں معروف کو، اچھائیوں کو پسند کرتا ہوں اور برائیوں سے نفرت کرتا ہوں، اسی بات کو پھر یہاں تحریر فرماتے ہیں اصلاح کے لیے. کیا میں چاہتا ہوں؟ اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. لیکن اپنی چاہتوں کے اعتبار سے آپ چاہے جتنی مجلسیں کر لیجئے، اپنی چاہت کے اعتبار سے آپ چاہے جتنے جلوس نکال لیجئے، چاہے جتنی شب بیداریاں کر لیجئے، چاہے جتنا ماتم کر لیجئے، وہ آپ کی اپنی چاہت کے اعتبار سے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چاہتے امام حسین کے اعتبار سے ہو تو مولا حسین یہ چاہتے ہیں کہ میں اچھائیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے منع کروں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پہلے کہہ دیا ہمیں اچھائیاں پسند ہیں، برائیوں سے نفرت ہے. خط میں لکھا کہ میں چاہتا ہوں اچھائی کا حکم دوں اور برائی سے منع کروں.
اب ہر وہ آدمی جو اس مشن میں شریک ہونا چاہتا ہے، دیکھیں کسی مشن میں کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ اس مشن اور تحریک خالی تعریف کرتے ہیں. میں مثال دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے، آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے. اگر ہمارے اس بستی کے، اس کرون کے اور اس بھوپال کے لوگ چند افراد کھڑے ہو جائیں اور ایک مشن بنا لیں صاحب کہ ہمیں اپنے اس شہر کے جتنے بھی ہماری قوم کے بچے ہیں ان سب تک دینی تعلیم پہنچا دینی ہے، ایک تحریک چلا لیں، ایک مشن بن جائے. ایم کیا ہے؟ شہر بھوپال میں رہنے والے قوم کے جتنے بچے ہیں سب تک دینی تعلیم پہنچ جائے، کم سے کم قرآن پڑھنا سب جان جائیں. میں نے ایک مثال دی فقط. کیا ہوگا؟ اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ ایک میٹنگ کرنی پڑے گی، ایک بڑا جلسہ کرنا پڑے گا، 2-4 کانفرنسیں کرنی پڑیں گی. ہو جائے گا؟ بتائیں کیا ان جلسوں سے، کانفرنسوں سے، میٹنگوں سے مشن پورا ہو جائے گا؟ ہم نے اعلان کے صاحب یہ مشن ہے، چند لوگوں نے بنایا ہے، اور جیسے کہا صاحب یہ مشن ہے، بہت اچھا مشن، کیا کہنا، بہت اچھی فکر ہے صاحب آپ کی، تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے اور بڑی ترقی دے، آپ تعریفیں خوب کر رہے ہیں. میں سمجھا بھائی ان کو واقعی اچھا لگا ہوگا یہ کام. تو میں نے بس کہہ دیا حضور اگر واقعی آپ کو میرا یہ مشن اچھا لگ رہا ہے تو ایک زحمت فرمائیں، آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں جو بچے ہیں ذرا ان کی ایک فہرست مجھے بنا کر دے دیں، کون کتنا پڑھا ہے، کون کتنا نہیں پڑھا ہے، کون کیا رہتا ہے، کیا حالات ہیں. کہتے ہیں صاحب ٹائم نہیں ملتا، کیا بتائیں. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. صاحب بڑا بزی رہتا ہوں، وقت ملتا ہے اتنا، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے بھائی. آپ یہ بتا دیں وہ آدمی جو ابھی تک میرے اس مشن کی تعریف کر رہا تھا، جیسے اس کے ذمے تھوڑا سا کام دیا اور انہوں نے کہا میرے بس کا نہیں ہے، یہ کیسا ہوگا؟ دل خوش ہو جائے گا نا؟ قسم خدا قوم میں ایسے ایسے افراد بھی ہیں جو تعریف تو کر سکتے ہیں مگر شریک نہیں ہو سکتے. تعریف کریں گے مگر شریک نہیں ہو سکتے. مطلب کیا ہوا؟ اب اگر اس میں کوئی شریک ہونا چاہے تو کیا ہوگا؟ اس نے سنا کہ مول صاحب کا مشن یہ ہے کہ ہر بچے تک دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم پہنچ جائے. وہ سن کے یہاں سے گیا، اس نے اپنے محلے کے آس پاس بچوں کو جمع کیا اور گھر پڑھانا شروع کر دیا، انہیں قرآن شروع کر دیا انہیں پڑھانا. آپ بتا دیں قسم جس دن معلوم ہوا صاحب کہ ہاں یہ بچہ یہاں سے سن کے گیا تو اس نے چال پڑھنا شروع کر دیا، طبیعت خوش ہوگی نہیں خوش ہوگی؟ کس بات پر؟ کہ ہمارے اس مشن کا حصہ بن گیا ہے. وہ کوآپریٹ کر رہا ہے، خالی زبانی باتیں نہیں کر رہا ہے، زبانی تعریف نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اس مشن کو واقعی کامیاب کرنے کے لیے شریک ہو گیا ہے. دل سے دعائیں اسی کے لیے نکلیں گی جو مشن کو مکمل کرنے کے لیے حصے دار ہو جائے. عزیزان گرامی پر مجھے کہہ لینے دیجئے، امام حسین کا مشن یہ ہے کہ ہر آدمی کو اچھائی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے. اس مشن کی تعریف تو سب کرتے ماشاءاللہ، کیا کہنا، مشن حسین سے بہتر کون سا مشن ہو سکتا ہے. مگر جب موقع آتا ہے اچھائی بتاؤ برائی سے منع کرو تو صاحب یہ ہمارے بس کا نہیں، لوگ سنتے ہی نہیں، فائدہ کیا ہوگا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سوال سب سے یہ ہوگا کہ ہم میں سے کون کتنا شریک ہے مشن امام حسین میں، کتنے کے حصے دار آپ ہیں اس مشن کو مکمل کرنے میں، کیا کیا آپ نے اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے. اور یہ بات آپ کو بالکل معلوم ہے کہ یہ مشن فقط 60 ہجری کے لیے نہیں تھا، صرف یزید سے مقابلہ نہیں تھا. اگر صرف یزید سے مقابلے کی بات ہوتی تو مولا حسین کہتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. امام نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے دو کردار ہمیشہ رہیں گے، کچھ مجھ جیسے کردار کے حمایتی ہوں گے، کچھ اس جیسے کردار کے حمایتی ہوں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
لب یہ سوال ہے کہ اب ہم سب خود اپنا محاسبہ کریں. ہم اپنے مولا حسین کے مشن اصلاح میں کہ جس کا ذریعہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس میں ہم کتنے کے حصے دار ہیں؟ ہم نے اس کام کتنا آگے بڑھایا ہے؟ ہم نے کتنے افراد کو برائی سے روکا ہے، کتنوں کو اچھائی کا حکم دیا ہے؟ اس کا ہمیں حساب کرنا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے دیکھا فلاں انسان غلط کر رہا ہے، برا ہے، مگر نہیں بولے. کیوں نہیں بولے؟ غلطی کرنے والا اپنا بھائی تھا اس لیے نہیں بولے. اپنا بچپن کا دوست تھا، معلوم ہے غلط کر رہا ہے، نہیں بولے. بھائی بچپن کی دوستی کا مسئلہ تھا، کیسے بول دیتے؟ دوستی خراب ہو جاتی. دوستو، دوست وہ نہیں ہے جو تمہیں گمراہیوں کے اندھیرے میں جاتے ہوئے دیکھ کر کے اطمینان سے بیٹھا رہ جائے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، احب اخوانی الی من احد الی عیوبی. میرا محبوب ترین، پسندیدہ ترین بھائی میرا وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتائے، جو مجھے میرے عیب بتائے. یہ کیا ہے؟ دشمن ہے میرا جو مجھے میرے عیب بتائے گا. نگاہ معصوم میں وہی اچھا دوست ہے جو مجھے میرے عیب بتائے. بہت توجہ، مجھے میرے عیب. ایسا نہ ہو کہ میرے عیب ان کو بتانے چلا جائے. میرے عیب انہیں نہ بتائے، میرے عیب مجھے بتائے. جس میں کمی ہے اسے بتائے، صاحب آپ کے اندر یہ کمی ہے، نہیں پورے محلے میں بانٹنا چاہتے. اگر میرے عیب غیروں کو بتائے گا تو غیبت کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا، اور جب میرے عیب مجھے بتائے گا تو اصلاح کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. میرے عیب مجھے بتائے. اور یہ بالکل سامنے کی سیدھی سی بات ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں دوستوں سے اپنے. اگر دو دوست ساتھ نکلیں کہیں جانے کے لیے، کسی پروگرام میں، کسی فنکشن میں جانا ہے، کسی پروگرام میں جانا ہے، دونوں احباب وہ بلانے ہیں، چلو بھائی چلتے ہیں تیار ہو کر کے. وہ گھر سے تیار ہو جب وہ نکلا تو اس کے کپڑے کے اوپر دھبا پڑا ہوا تھا، کچھ لگا ہوا تھا گندا. دوست نے دیکھا پر وہ متوجہ نہیں تھا. اب بتائیں دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ جب اپنے دوست کے لباس کے اوپر گندگی دیکھی اور جانا ہے کسی فنکشن کے اندر، تو دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس دوست کو ہم بتائیں کہ یہاں گندا ہے کہ نہ بتائیں؟ بتا دیں نا. اگر نہ بتائیں تو نہ بتائیں، اور دوست کو لے کر کے ایسے ہی اس کو غفلت میں ڈال کر کے تمہارے یہاں خرابی کیا ہے لے کر کے بز میں پہنچ گئے پروگرام میں جہاں ہو رہا تھا، کیا ہوگا؟ اب وہ چار دوسرے دیکھ کر کے اسے ہنسیں گے، کیسا بیکار آدمی ہے تو گندا کپڑا پہن چلا یہاں پر. یہ جو چار اسے دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں، اس کو جو لوگ ذلیل کر رہے ہیں، اسے ذلیل کرانے والا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا وہی دوست جو اس کے اس عیب کو دیکھ کر کے خاموش رہ گیا، اسے وہیں پر متوجہ نہیں کیا. اگر متوجہ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ وہ وہیں کپڑے بدل لیتا، اسے صاف کر لیتا، اس کی بے عزتی نہ ہوتی. تو یاد رکھنا دوستو، اگر کوئی تمہارا عزیز دوست تمہارے عیب تم سے بتا رہا ہے تنہائی میں، تمہارا دشمن نہیں، سچا دوست وہی ہے جو تمہارے عیب تمہیں بتا دیتا ہے. اور جو تمہاری برائیاں تم سے نہ بتائے، چھپائے رہے، جان دو ہمارا کیا ہے، وہ سب سے بڑا دشمن ہے جو تمہیں ذلیل کرانا چاہتا ہے. وہ تمہیں رسوا کرانا چاہتا ہے، تمہیں پست کرنا چاہتا ہے. یہ اس کی خاموشی دوستی والی نہیں، دشمنی والی ہے. کاش ہم دوست اور دشمن کو پہچاننا سیکھ جاتے کہ واقعی دوست کون ہے، واقعی دشمن کو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہماری طبیعت تو یہ ہے صاحب کہ جو ہمیں ٹوکے گا ہم اسی دشمنی کر لیں گے.
ہر دم بولتے رہتے ہیں. ہوتا ہے نا. جو نہ ٹوکے وہی سب سے اچھا ہے. شاید اسی جذبے اور اسی فطرت نے کہ جو نہ ٹوکے نہ بولے وہ اچھا اور جو بولے ٹوکے وہ برا، اسی جذبہ فطرت نے صنم بنا دیے، بت بنوا دیے. اسے مانو جو بولتا نہ ہو، اسے مانو جو ٹوکتا نہ ہو، اس کی نگاہ کے سامنے کچھ بھی کرو کچھ بھی نہیں بولے گا، تو معبود بھی رہے خاموش بھی رہے، کچھ نہ بولے. اگر کبھی بہت برا کرنا اس کے اوپر چادر ڈال دو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب جہاں طبیعت یہ بنی ہو کہ مانو اسے جو بولتا نہ ہو، اب اس کے سامنے سرکار آ کہیں کہ نہیں ایک خدا کو مانو جو بولتا بھی ہے ٹوکتا بھی ہے، تو بھلا کیسے مان لیتے؟ یہی وجہ ہوئی شاید کہ اب تک جو لوگ سرکار کو صادق اور امین سب مان رہے تھے، جیسے ہی کہا کہ ان چپ رہنے والوں کو چھوڑو بولنے والے کو مانو، لوگ مخالف ہو گئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لوگ مخالف ہو گئے. ویسی بات ہے بھائی، یہ تو آسان تھا نا، جب چاہا کھا بھی لیا، اسے کوئی دقت نہیں تھی. کہ ایسا نہ ہو وہ طبیعت ہمارے اندر نہ پیدا ہو جائے. ہمیں ذاکر وہ اچھا لگے جو ہمیں کبھی ٹوکتا نہ ہو، عالم وہ چاہیے جو ہمیں کبھی بولتا نہ ہو، رہبر وہ ہو جو خاموش رہے کچھ کہتا نہ ہو. اس سے اچھا کون ہے؟ اور جو پلٹ کے بولنے لگے، بھائی یہ والا مولوی نہیں چلے گا، یہ بہت بولتا ہے، یہ بہت ٹوکتا ہے، یہ ہر بات پہ ٹوکتا ہے، یہ نہیں چلے گا. دیکھیں اس سے اس مولوی کے نقصان نہیں ہونے والا ہے. وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اسے انعام دینے والا دیکھ رہا ہے، اسے مل جائے گا. نقصان اس کا ہے جو ایسے بولنے والے کو نہ مان کر کے خاموش طبیعت و دل لگا لے گا. جتنے میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، میں بڑے ادب سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کون سا ایسا انسان ہے یا کون سا ایسا باپ ہے جو اپنے بچے کو برا کام کرنے سے روکتا نہیں؟ جی ہے کوئی ایسا آپ لوگوں میں بیٹھا ہوا کہ ٹھیک ہے یار ہم ابا ہیں، اس کے چاہے جو کرے کیا فرق پڑتا ہے، اچھا کرے برا کرے کیا مطلب، کون ہوتا ہے بولنے والا؟ کوئی تھوڑا آزاد رہنے دو اسے، ابھی بچپنا ہے. آپ نہیں مانیں گے، نہیں مولانا کیا بات، بچہ بگڑ جائے گا. تو اگر ہم ایک دو بچوں کے باپ ہو جائیں تو ہماری طبیعت یہ کہتی ہے کہ اسے برائی سے روکو، اسے اچھائی سکھاؤ. اور جو پوری امت کا باپ ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب وہ چاہتا ہے پوری امت ویسی بہتر اور اعلیٰ بنے کہ جہاں برائیاں نہ ہو، صرف اچھائیاں دکھائی دیں. اسی لیے مولا بتا رہے ہیں، دیکھیں حسینیت کے تقاضے کی بات کر رہا ہوں، اسی لیے مولا کہہ رہے ہیں دیکھو یاد رکھو مجھے اچھائیاں پسند ہیں، اب اگر تم کو ہم سے محبت ہے تم بھی اچھائیاں پسند کرو. ہمیں برائیوں سے نفرت ہے، اگر تم کو ہم سے محبت ہے تم برائیوں سے نفرت کرو. پھر یوں بھی سمجھ لو کہ ہمارا مشن کربلا ہی یہ ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور بات یہی تک نہیں ہے، قرآن کریم میں پروردگار عالم نے بھی اس صفت کو، اچھائی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا، یہ صفت مومنین کے لیے بیان کی ہے. مومنین اور مومنات وہ ہیں کہ جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. کوئی ایسا بھی ہے کہ جو برائی کا حکم دے اچھائی سے منع کرے؟ اللہ کہتا ہے ہاں یہ منافقین کی پہچان ہے. منافق مومن اور منافقہ عورت، یہ ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے منع کرتے ہیں. قرآن کی آیتیں میں صرف ترجمہ کر گزر گیا ہوں یہاں سے.
اس کا معنی کیا ہوا؟ اب اگر کوئی ہمارے درمیان بیٹھ کر کے ہمیں برائی کا حکم دے رہا ہے تو قرآن کی روشنی میں وہ منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ قرآن نے جہاں کیٹیگری میں بانٹا ہے نا انسان کو، سورہ بقرہ کی ابتدائی اگر آیت پڑھیں آپ تو شروعات میں متقین کی بات کی ہے، پھر 1-1.5 آیتوں کے اندر کافروں کا تذکرہ ختم کر دیا ہے، اور پھر منافقین، ماشاءاللہ پوری صفتیں بیان کی منافقین کی، لمبی فہرست ہے، شاید منافق کو پہچاننا آسان ہوتا بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک منافق ہی ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ جہاں یہ 2 طرح کی باتیں ہوں، زبان میں کوئی ہو، دل میں کوئی ہو، کاش آپ پہنچ جاتے۔ زبان پہ نام حسین ہو اور دل میں کسی اور کی محبت ہو، تو اس سے بڑا منافق کون ہوگا؟ دعوے کے اعتبار سے حسینی کہتا ہو اور کردار کے اعتبار سے یزید کو فالو کرتا ہو، اس سے بڑا منافق کون ہوگا؟ لہذا مومن بن جاؤ، صفات مومنین اپنے اندر پیدا کرو، اور پھر کہنا چاہوں گا اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کا سب سے بہترین مرکز مجلس حسین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات واضح ہے، یہ مشن میں بات آ گئی امام کے کہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ مولا ظاہر سی بات ہے، امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنے کے لیے بہرحال کوئی طریقہ، سلیقہ، کوئی آئیڈیل، کوئی ماڈل کچھ ہونا چاہیے نا، کیسے کیا جائے گا؟ اگلا فقرہ امام کا ہے، وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيَّ بْنِ أَبِي طالب۔ امام فرماتے ہیں اس عظیم کام کے لیے، اس عظیم مشن اصلاح کو مکمل کرنے کے لیے میرے سامنے 2 سیرتیں ہیں۔ ان 2 سیرتوں کو اگر زندہ کر دیا جائے اصلاح ہو جائے گی۔ کون سی 2 سیرتیں؟ ایک میرے جد کی سیرت اور دوسرے میرے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت۔ غور کیا آپ نے؟ کربلا فیصلہ کن معرکہ ہے، ما سبق اور ما بعد سب کا فیصلہ ہونا ہے، ہر طرح کی نقابیں ہٹانی ہیں، معمولی مسئلہ تھوڑی نہ ہے۔ کہتے ہیں 2 سیرتیں، ایک میرے جد کی سیرت، دوسرے میرے بابا کی سیرت۔ یہ سیرتوں کی بات کہاں سے آ گئی؟ شاید امام اشارہ کرنا چاہتے ہیں کبھی موقع آیا تھا، لوگوں نے میرے بابا کے سامنے تخت خلافت کی پیشکش رکھی تھی، علی حکومت قبول کر لو مگر شرطیں ہیں۔ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ شرطیں ہیں، کیا شرط ہے؟ آپ قرآن پہ عمل کریں گے، سیرت رسول پہ عمل کریں گے اور سیرت شیخین پہ عمل کریں گے۔ یہ الگ سے سنت پیغمبر اور سیرت پیغمبر، 2 سیرتوں کا تذکرہ مولا علی کے سامنے تھا، آپ اس پر عمل کریں تو حکومت لے لیں۔ مولا نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ قرآن پہ عمل تو ہے ہی ہے، نبی کی سنت پہ عمل پیرا ہوں، بقیہ سیرتیں نہیں ماننے والا۔ ان باقی سیرتوں سے انکار کر کے میرے مولا علی نے اپنے دور میں بتا دیا تھا کہ یہ سیرتیں قابل عمل نہیں ہیں، اور مولا حسین نے انقلاب کربلا میں، مشن کربلا میں اپنے خط کے اندر جد کی سیرت کو بابا کی سیرت سے ملا کر کے بتا دیا کہ یہ سیرت سے سیرت ملاؤ گے تو جد کے بعد میرے بابا کی سیرت ملتی ہے، درمیانی سیرتیں قابل اصلاح نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جد کی سیرت کو بابا کی سیرت سے ملا دیا۔ یہ بس یہ 2 سیرتیں ہیں۔ میں جہاں تک سمجھ سکا وہ یہ کہ اگر اصلاحی مشن لے کے چلو گے تو یہ 2 سیرتیں ہی ہیں جو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی سیرت پہ چلو گے تو فساد ہو سکتا، اصلاح نہیں ہو سکتی۔ پھر
حدود حکومت بڑھانے کے لیے تلوار چلے گی، انسانیت کی بقا کے لیے سر نہیں کٹے گا۔ پھر سرحدیں بڑھانے کا شوق پیدا ہوگا، بیت المال بھرنے کا شوق پیدا ہوگا، کنبے اور خاندان کے افراد کو اپنے اعتبار سے منصب دینے کا شوق پیدا ہوگا، مگر بیت المال کو روزانہ خالی کر کے حقدار تک پہنچا دینے کا جذبہ نہیں آئے گا۔ لوگوں کو سکون پہنچانے کے لیے خود زحمت برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں پیدا ہوگا، پوری امت کی اصلاح کے لیے گلا کٹانے کا حوصلہ نہیں آئے گا۔ یہ تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب یہ دو سیرتیں ہوں، یعنی سیرت کو سیرت سے ملایا جائے۔ اور یہی آج ہماری امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم نے صورتوں کی بات کی، سیرت کی بات چھوڑ دی ہے۔ صورت کی بات ہو رہی ہے، چہرے کی بات ہو رہی ہے، زلفوں کی بات ہو رہی ہے، کملی کی بات ہو رہی ہے، سیرت کی بات نہیں ہو رہی، کردار کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم نے کیا سیرت پیش کی ہے کفار کے سامنے، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ کس طریقے سے کفار کو اپنے کردار کے ذریعے اپنا قائل بنایا، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ بات ہے صرف صورتوں کی، بات صرف وہیں تک کی نہیں ہے، وہی حال ہمارا بھی ہو گیا ہے۔ ہم بھی فقط مولا علی کی تلوار کیسے چلی یہ بتاتے ہیں، در خیبر کیسے اکھاڑ کے پھینکا یہ بتا دیا، دشمن کیسے مارا یہ بتا دیا، مگر مولا علی نے رات کے اندھیرے میں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کے غلے کیسے پہنچا یہ بتانے والا نہیں ہے۔ مولا کائنات نے اپنے قاتل کے لیے شیر کیسے پیش کرایا، اس کا بیان کم کر دیا جاتا ہے۔ خود سوکھی روٹی پہ گزارا کر کے دوسروں کو بھرپیٹ دینا، اسے کون بیان کرتا ہے؟ لوگ مال غنیمت اپنے گھر لے جاتے تھے۔ حیات پیغمبر اسلام میں جو جنگیں ہوئی، مال غنیمت ملا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو لے گئے، بڑے بڑے غنی ہو گئے، مگر میرا مولا اس مال غنیمت کو گھر تک نہیں لاتا تھا، راستے میں غریبوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ گھر آتے تھے تو بس لگتا ہے کہ بس یوں چلے آئے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ جو باتیں ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمیں ہمارے رہبروں نے امت کی پرورش کا طریقہ سکھایا ہے اور یہ بتا دیا جو رہبر حق ہوتا ہے وہ قربانی دے کر کے امت کو پالتا ہے، مگر جو عوام کا بنایا ہوتا ہے نا، وہ پہلے اپنا پیٹ بھرتا ہے پھر بعد میں سوچتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بات سیرت کو سیرت سے ملا دیا کہ اس عظیم کام کے لیے میں اپنے جد کی سیرت پہ عمل کروں گا، یعنی سیرت پیغمبر اسلام پہ عمل ہوگا، اور اپنے بابا کی سیرت پہ عمل کروں گا، جو میرے بابا علی کی سیرت تھی، جو میرے بابا علی کردار تھا۔ یہ دونوں سیرتیں اگر ہو جائیں تو یقین جانیے، بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، آج کی دنیا میں بھی وہ مسلمان جو ان سیرتوں پہ عمل کر لے، اس سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کلمہ گو جو ان سیرتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے، اس کردار کو اپنا لے جو کردار پیغمبر تھا، جو کردار مولا کائنات تھا، تو اس سے زیادہ کامیاب مسلمان کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ اعلیٰ مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ہم صرف تعریف کا خط رہتے ہیں ساتھ میں، کیا کہنے صاحب، کیا بلند مرتبہ ہو، کیا عظیم شان ہو، کیا وقار ہو، کیا عظمت۔ وہ کس لیے آئے تھے، انہوں نے کیا انجام دیا، ہمارے لیے حکم کیا تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اور جس دن ہم یہ سوچنے لگ جائیں گے ہمیں کرنا کیسا، دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے وہ آرام طلب ہو گئے، بنا کچھ کیے سب مل جائے تو اچھا ہے، کرنا کیوں پڑے؟ اس لیے جو کوئی کہتا ہے اپنے کچھ مت کرو سب آپ کو مل جائے گا، میں تو اپنی کسی عمل کی ضرورت نہیں، جنت تو آپ کی ہے ہی ہے۔ ہوتا ہے نا؟ میں آپ سے اور آپ کے ذریعے جہاں تک بات پہنچ جائے یہ کہلوانا چاہوں گا، جو حضرات یہ کہتے ہیں کچھ نہ کرو جنت آپ کی ہو جائے گی، ذرا ان سے پوچھئے گا کیا ہم لوگ مولا حسین کا نام بھی نہ لیں، اہل بیت کا تذکرہ بھی نہ کریں، حسین کا ماتم بھی نہ کریں، مجلس بھی نہ کریں، آپ کہتے ہیں کچھ نہ کرو جنت مل جائے گی؟
تو کچھ میں یہ بھی تو شامل ہے نا کہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو کرنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے آپ بھی اس بات کے قائل ہیں عمل کرنا پڑے گا. آپ بھی یہ مانتے ہیں عمل کرنا پڑے گا. بس فرق اتنا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں وہ عمل جو ہمیں پسند ہے وہ کرو جنت ہم دلا دیں گے. ہم کہتے ہیں وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ کرو جنت مل جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جنت میں یہ نام آزادی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے، سرخ پھولوں پہ سبز پتوں پہ حسن، سرخ پھولوں پہ حسین، گلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا. سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم ذرا اس مشن کو پہچانیں، مقصد مولا حسین کو سمجھیں اور اس مشن کے اندر شریک ہوں، خالی باہر سے تعریف کرنے والوں میں نہ رہیں. حالانکہ ایسے بہت سے افراد ملے. آخر میں عرض کروں، جب مولا حسین مکے پہنچ گئے اور آپ مکے سے چلنے لگے، حالانکہ مکے پہنچ کر کے بھی ایک خط ہے امام حسین کا اہل بصرہ کے نام. بصرہ کے جو قبیلے کے سردار تھے انہیں مکے سے مولا نے خط لکھا تھا. اس میں بھی ایک بات ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہو جائے گی. اس خط میں لکھا تھا کہ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کتاب کی طرف اور نبی کی سنت کی طرف. اہل بصرہ کو لکھا ہے خط. اور کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے دعوت ہے سنت اور کتاب کی طرف، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت. یعنی اس وقت یہ حالت ہے پورے سماج کی، اس وقت یہ کیفیت ہے پورے معاشرے کی، اس وقت امت جد کی کنڈیشن یہ ہو چکی ہے کہ سنتوں کو مردہ کیا جا رہا ہے اور بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے. یہ بات امام حسین نے سن 60 ہجری میں لکھی تھی مکے سے اہل بصرہ کے نام. شاید یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ حالت ہے سماج کی، لہٰذا مجھے اٹھنا پڑ رہا ہے. یہ حالت ہے معاشرے کی. اس کا معنی ہے کہ اب جب کبھی بھی ایسے حالات معاشرے میں پیدا ہو جائیں کہ بدعتیں پروان چڑھنے لگیں اور سنتیں ترک کی جانے لگیں، تو ہر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھے اور حسینیت کا پرچم بلند کرتے ہوئے ان بدعتوں کو مٹا کر کے سنتوں کو رائج کرے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. میں اس وقت مولا حسین مکے پہ چلنے لگے تو اہل مقاتل نے لکھا، عبداللہ ابن عمر جو پہلے سے مکے آ چکے تھے اور اب واپس مدینے جانے والے تھے، انہیں خبر ہو گئی کہ قافلہ حسینی آ گیا ہے مکے میں، تو کیوں نہ ملاقات کر لیں فرزند رسول سے. ان سے ملنے کے لیے گئے اور پھر وہی والی بات جو سب کہتے رہے کہ آپ بیعت کر لیجئے، اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کی جان سلامت رہ جائے گی، آپ باقی رہ جائیں گے، بچے سلامت رہ جائیں گے. یہ جتنے بھی لوگ فائدے بتا رہے تھے نا، وہ سارے فائدے مادی تھے. کہ میں نے سنا ہے آپ کے جد سے کہ میرا حسین شہید کیا جائے گا، اور جو میرے حسین کی مدد نہ کرے گا وہ رسوا اور ذلیل ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر امام حسین سے کہہ رہے ہیں مکے میں. انہیں بھی خبر تھی کہ نبی کریم نے بتایا تھا میرا حسین شہید کیا جائے گا، اور جو حسین کی مدد نہ کرے گا وہ ذلیل ہوگا. اس کا مطلب اتنے معتبر افراد بھی عالم اسلام کے جانتے تھے کہ نفرت حسین سے انکار کرنے والا ذلیل ہوگا. خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے آپ کے جد سے کہ وہ ذلیل ہوگا. اب اس کے بعد تو ساتھ ہو ہی جانا چاہیے تھا نا. جب پتہ ہے کہ ساتھ نہ جائیں گے تو ذلیل ہوں گے اور نبی فرما گئے ہیں، ہمیں معلوم بھی ہے، تو اب تو کم سے کم ساتھ جانا تھا.
مگر تاریخ لکھتی یہ ہے، مولا نے کہا نہیں میں بیعت تو نہیں کروں گا، جو آپ نے سنا ہے مجھے بھی معلوم ہے، کوئی گنجائش نہیں بیعت کی بچتی ہے۔ تو اب روایت کہتی ہے کہ بالآخر جب یہ سمجھ گئے کہ امام حسین اپنے ارادے سے نہیں ہٹیں گے اور یہ سفر کریں گے اور شہادت منزل تک پہنچیں گے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے جسم اطہر کے اس حصے کو چوم لوں، اس کا بوسہ دوں جسے نبی چوما کرتے تھے۔ روایت کہتی ہے مولا حسین نے سینے کو کھولا اور انہوں نے سینے کا 3 مرتبہ بوسہ لیا اور اس کے بعد خدا حافظ کر کے نکل گئے۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ مزاج اس دور سے ہے۔ جانتے ہیں نصرت حسین کرو گے شہادت ملے گی، عزت ملے گی، وقار ملے گا، سب کچھ حاصل ہوگا، مدد نہیں کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ جانتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جنہیں رسول بوسہ دیا کرتے تھے، ان سب کے باوجود مشن میں شریک ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ اس مشن اصلاح میں، اس مشن امام حسین میں حصے دار بننے کی ہمت نہیں ہے۔ سب جانتے ہوئے بھی حصے دار نہ بننا، یہ سیرت کچھ لوگوں کی ہے۔ سب جانتے ہوئے بھی اس میں شریک نہ ہونا، یہ سیرت کچھ لوگوں کی ہے، اور وہ چلے گئے۔ ہمارا سوال اپنوں سے ہے، کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ مشن امام حسین میں شریک ہونے والے کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا رتبہ کیا ہوگا، اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ پھر ہم اس مشن میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ پھر ہم اس کے حصے دار کیوں نہیں بنتے؟ پھر ہم برائیوں کو اپنے سماج سے کیوں نہیں مٹاتے؟ پھر ہم اچھائیوں کی تبلیغ لوگوں میں کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اپنے معاشرے کو حسینی معاشرہ بنانے کے لیے میدان میں نہیں آتے؟ وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی بس زبانی دعوے داری کی منزل تک ہیں، ہمت نہیں ہے کہ اس کی میں شریک ہو سکے؟ اور خدا نخواستہ اگر ایسی حالت ہماری ہے تو مجھے معاف کیجیے گا، دعا کیجیے اسی فرش حسین پہ بیٹھ کر کے کہ اللہ توفیق دے دے کہ ہم کسی طرح سے بھی مشن حسین میں شریک ہو سکیں۔ یہ توفیق وہ دے گا تبھی ملے گی، اور بنا مانگے توفیق ہوتی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، آسان فکروں میں کہہ دوں، اگر آپ سمجھتے کہ مشن میں شرکت کیسے، یعنی اپنے سماج سے برائیاں مٹا دو، اچھائیاں نافذ کر دو، یہ مشن حسین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مگر شاید ہمارے نوجوان برادران کے مولانا اتنا آسان کام تھوڑی ہے، یہ سب بڑے بڑے بیٹھے کون سنتا ہے ہماری؟ ہوتا ہے بڑے بڑے بیٹھے ہماری کون سنے گا بھائی؟ صحیح ہے، ہو سکتا ہے ہم پورے معاشرے، سماج اور محلے سے برائیاں نہ ختم کر پائیں، اپنے وجود سے تو ختم کر سکتے ہیں۔ بھائی کسی دوسرے کو بعد میں سمجھا لیں گے، پہلے اپنے آپ کو سمجھا لیں، پہلے اپنی اصلاح کر لیں، ہمارے میں کمی کیا کیا ہے، ہمارے میں نقص کیا کیا ہے، ہمارے وجود میں کون کون سی برائیاں ہیں شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، امام کی نظر میں ہیں، اپنی تو نکال سکتے ہیں نا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا ہمارے اندر وہ کون سی اچھائی ہے جو ہونا چاہیے مگر نہیں ہے، اسے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں نا۔ یہ بہت آسان سا مسئلہ ہے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ کسی عالم نے بتایا کہ ایک مرتبہ غالباً جنرل ضیاء کا دور تھا، وہ آقا خمینی کے پاس گئے ہوئے تھے کہ حضور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نفاذ، اسلامی قانون نافذ کر دیں، پورے پاکستان کے اندر اسلامی قانون چلے۔ اچھی بات ہے۔ آقا خمینی کہتے ہیں یہ بتائیے پاکستان کا رقبہ کتنا ہے، لمبائی چوڑائی چھیترفل جو ہوتا ہے ایریا اس کا، انہوں نے بتایا اپنے اعتبار سے۔ کہ دیکھو پہلے اتنے بڑے ایریے میں اسلام نافذ کرنے سے پہلے اپنے 6 فٹ کے اندر نافذ کر لو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ پورے ایریے بستی کو بعد میں، پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لو، بعد میں آگے بڑھنا۔ اگر
ایسی فارمولے پہ ہم سب عمل پیرا ہو جائیں. ہم میں سے ہر آدمی یہ عہد کر لے مجلس امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اپنے اندر اچھائیاں پیدا کریں گے, برائیوں کو نکال دیں گے. اگر سب سوچ لیں معاشرہ خود ہی سدھر جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بس صرف یہ خیال کرتے ہوئے, کیونکہ ہم جس امام حسین کا ماتم کرتے ہیں, ہم جس مولا حسین سے محبت کرتے ہیں, ہم جس مولا حسین کے صدقے میں پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں, ہم جس مولا حسین کی عظمتوں کے صدقے میں باقی ہیں, کائنات مخالف ہے پھر بھی سلامت ہیں, اس مولا حسین کو اچھائیاں پسند ہیں, برائیوں سے نفرت ہے. بھائی اتنا سوچ کر کے اپنے اندر سے برائیاں نکالو, اچھائیاں پیدا کرو, تاکہ ہم بھی ایسے بنے کہ مولا ہم سے محبت کرنے لگیں. اور کم سے کم اتنا تقاضا تو محبت کا ہوتا ہی ہے, جو اس سے چاہ تو محبت ہو جائے, اس کے لیے اتنی قربانی دی جا سکے, اس کی پسندیدہ چیزوں کو اپنے اندر پیدا کیا جا سکے, اس کی پسند کے مطابق اپنے آپ کو بدلا جا سکے. ورنہ کربلا سننے سنانے اور پڑھنے پڑھانے سے کچھ اگر ہم حاصل نہ کر سکیں, یعنی آسان لفظوں میں کہہ دوں, یہ سب اتنا سننے کے بعد اگر ہمارے درجے میں ذرا بھی ترقی نہ ہوئی تو کیا حاصل ہوگا؟ میں کہا پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ماشاءاللہ, شعبہ تعلیم والے افراد بھی ہیں, کوئی بچہ مسلسل ایک ہی کلاس میں رہے اور کلاس سے آگے نہ بڑھ پائے, مطلب جس نرسری میں آپ نے ایڈمیشن کرایا تھا بیچارہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال پڑھنے کے بعد وہی رہ گیا, نہیں بڑھ رہا, تو کیا ہوگا؟ پھر کون پڑھائے گا اس کو؟ ٹیچر حضرات کہاں لے آئے, بڑھو ایسے بھگاؤ, 5-7 دن پڑھا ہوا نہیں نکل رہا آگے. ایک چھوٹی سی درسگاہ اگر کوئی 1 سال میں پار کر کے آگے نہ بڑھے, مسلسل وہاں بیٹھ کر ترقی نہ کرے, تو لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں, لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں, لوگ اسے کن ذہن کہتے ہیں, لوگ اسے نکما کہتے ہیں, بڑا بیکار آدمی ہے, کہتے ہیں فاضل یہاں بیٹھا آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے. ورا ہم اپنا حساب لگا لیں, کتنے سال سے حسینی درسگاہ میں بیٹھ رہے ہیں, ہمارے اندر کتنی ترقی پیدا ہوئی ہے, ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہیں, ہمارے وقار میں کیا اضافہ ہوا ہے. اگر نہیں ہوا تو ہماری حالت بھی ویسے ہی ہے, عمر گزر گئی درسگاہ حسینی میں بیٹھتے بیٹھتے, اگر ہم ذرا سا آگے نہ بڑھ پائے تو ہم سے بڑا نکما کوئی نہیں ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان محترم, برادران عزیز, بزرگان قوم, ہمارے پاس سب سے عظیم سرمایہ ہے عزاداری امام حسین. بخدا اگر ہم اپنی زندگی کے اس نظام سے تصور کریں, آپ اگر ایک لمحے کے لیے اس عزاداری حسین کو نکال دیں, کیا بچتا ہے ہمارے پاس؟ ختم ہو جائیں گے ہم. باقی ہیں اسی تذکرے کی وجہ سے, اسی کو یاد کرنے کی وجہ سے. آج ہمارے ساتھ وہ معصوم دعائیں صرف اس لیے ہیں کہ ہم ذکر کربلا کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, ہم ان شہیدوں کی یاد کو باقی رکھے ہوئے ہیں, ہم نے ان قربانی دینے والوں کو اپنے دل میں بسا رکھا ہے. بضرورت اس بات کی ہے کہ جن کو یاد کرتے ہیں ان کے جیسا کردار بھی اختیار کر لیں, اس راہ پہ ہم بھی چلنے کی کوشش کریں جو راہ ہمیں خدا سے قریب تر کرتی ہے, جو ہمیں اس مقام پہ پہنچا دے کہ جہاں پہنچنے کے بعد زمانے کا امام کہے کہ ہاں یہ ہمارا سپاہی بننے کے لائق ہو گیا ہے. نصرت کی ضرورت کل بھی تھی, آج بھی ہے. ہر یا حسین کہنے والے کے کان میں مولا حسین کی حل من ناصر ینصرنا کی صدا ہونی چاہیے کہ مولا حسین نے کربلا کے میدان سے پکارا تھا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا, ہے کوئی میری نصرت کرنے والا. عزیزو, آج بھی وہ آواز فضا میں گونج رہی ہے. جب جب باطل سر اٹھائے گا, بے دینی پھیلے گی, سنتیں مردہ کی جائیں گی, بدعتیں زندہ کی جائیں گی, تب تب یہ آواز گونجے گی, ہے کہ حسین مدد کرنے والا, ہے کوئی نصرت کرنے والا. اس وقت جو کہہ دے ہاں لبیک یا حسین, واقعہ دیکھیں لبیک یا حسین فقط زبان سے کہنے والا نعرہ نہیں ہے, یہ پورے وجود کے ساتھ کہو لبیک یا حسین.
دل کی گہرائیوں سے کہو ہاں مولا ہم حاضر ہیں مدد کرنے کے لیے. جب یہ دل کی گہرائیوں سے یہ آواز نکلتی ہے تو ہر دور کا باطل لرزتا ہے. شاید اسی لیے اربعین امام حسین کے موقع پر جب سرزمین کربلا میں پوری دنیا سے حسین کے عزادار پہنچے لبیک یا حسین کہتے ہیں تو باطل حکومتوں کے تخت لرزنے لگتے ہیں, سپر پاور طاقتیں کانپنے لگتی ہیں, یا حسین کی فدائیں بلند ہو رہی ہیں. حسین کے مددگار اتنے پیدا ہو گئے, جب صرف 72 تھے تو وقت کا سپر پاور نہیں ٹک سکا, اب اتنی تعداد میں حسین کے ناصر موجود ہیں تو بھلا باطل کیسے پنپ سکتا ہے. سوگوارو, ماتمدارو, سپاہی بنو, امام کے مددگار بننے کی کوشش کرو, اپنے وجود میں تبدیلی پیدا کرو. یاد رکھنا یہ تذکرہ ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا ہے. آپ کو معلوم ہے, میں اکثر کہا کرتا ہوں, ایک بہن کی ان زحمتوں کا نتیجہ ہے جس نے بندھے ہاتھوں سے تبلیغ مشن حسین کی. بندھے ہاتھوں سے بازاروں اور درباروں میں قربانیاں حسین کو آشکار کیا ہے. وہ مولا علی کی شیر دل بیٹی جو بعد کربلا قافلہ حسینی کی قافلہ سالار ہو گئی, اس مرحلے میں قیادت کر رہی تھی, وہ سب سے سخت مرحلہ تھا. نوجوانوں, غیرتدار نوجوانوں, میں نے یہ محسوس کیا ہے جب کسی غیرتدار باحیا نوجوان کے ساتھ اس کے گھر کی عورتیں چل رہی ہوتی ہیں اور کسی پروگرام میں جانا ہوتا ہے, کسی بز میں جانا ہوتا ہے, تو باغیرت نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اپنی عورتوں کو اس راستے سے لے چلوں جہاں مردوں کا مجمع نہ ہو. ایک غیرتدار اور باحیا جوان کی غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے اپنے گھر کی پردے میں چلنے والی عورتوں کو اس دروازے سے گھر میں داخل کرو جس دروازے پہ مردوں کا مجمع نہ ہو. جبکہ دروازے پہ بیٹھے ہوئے مرد بھی باغیرت ہیں, باحیا ہیں, نگاہیں جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں, مگر غیرت گوارا نہیں کرتی. ورا سوچو میرے چوتھے امام پہ کیا گزری ہوگی. وہ غیرت و حیا کا پیکر جس کی غیرت اتنا گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میری پھپھیوں کی آواز بھی نامحرم سن لے. جب اس امام کو اپنے گھر کی ان مقدس خواتین کو بغیر مقنع و چادر کے ان مردوں کے درمیان سے لے کر کے گزرنا پڑا جو شرابی تھے, تماشائی تھے, ذلیل ترین افراد تھے. وہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے. مجھے نہیں پتا میرے چوتھے امام پہ گزری کیا ہوگی, مگر ہاں اندازہ اس بات سے ہوا جب کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, کبھی کربلا کا نام نہیں لیا, کہتے تھے الشام الشام الشام. مولا شام میں کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے شام میں ہوا کیا تھا, وہاں بہنیں سربراہنہ تھیں, تماشائیوں کا مجمع تھا, آئینہ بندیاں تھیں, لوگ تانے دے رہے تھے دیکھو یہ علی کی بیٹیاں ہیں جو اس طرح سے بے مقنع و چادر بازاروں میں پھرائی جا رہی ہیں, تماشائیوں کے ہجوم میں ہے. عزیزو مجھے نہیں پتا کتنا گرا گزرا جناب زینب کے اوپر یہ سارا مرحلہ, مگر ہاں تاریخ لکھتی یہ ہے. کاش آپ سب زیارت کریں اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جس باب الساعت پہ قافلے کو روکا گیا تھا اس باب الساعت سے لے کر کے دربار کوئی بہت دور نہیں تھا, چند لمحوں کا فاصلہ تھا, مگر مدتوں گزر گئے. کہتے 72 گھنٹے کو 48 گھنٹے گھنٹوں کھڑا رہنا پڑا. کیوں؟ کہ ابھی دربار سجایا جا رہا ہے, دربار آراستہ کیا جا رہا ہے, اس کی زینت ہو رہی ہے, تماشائیوں کو جمع کیا جا رہا ہے. اللہ علی کی بیٹیاں بے مقنع و چادر بازار میں کھڑی تھی, دربار سج رہا تھا. روایت کہتی ہے حکم ہوا دربار میں لایا جائے تو روایت کے جملے ہیں شہزادی زینب نے قدم روک لیے, نہیں بیٹا ہم اس عالم میں دربار میں نہیں جائیں گے. اے بیویوں آؤ میرے قریب آ جاؤ. اب زینب بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی. اللہ جب میں نے پڑھا دل تڑپ گیا, شہزادی سارے مرحلے برداشت کر لیے,
بھائی کے گلے پہ چلتا خنجر دیکھ لیا، کوئی بد دعا نہیں ہوئی، آپ اسیر ہو کر کے آ گئی، کوئی بد دعا نہیں کی، یہ بازار کے مناظر، دربار سے گزرتے ہوئے کوئی بد دعا نہیں۔ اگر یہاں اتنی بڑی مصیبت کون سی آ گئی کہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے آمادہ ہیں؟ میں نہیں عرض کر سکتا، جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تھا بیویاں جمع ہو گئی تھی، ایک مرتبہ نگاہ امام حسین کے کٹے ہوئے سر پہ پڑ گئی۔ میں وفاداروں میں لفظوں کو آسان کہہ دوں، وہ چاہنے والی بہن کی نظر بھائی کے چہرے پہ پڑی، اور جیسے ہی نظر بھائی کے چہرے پہ پڑی کیا دیکھا؟ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اے بھیا اب رونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ مجھے نہیں پتا میری شہزادی پہ کیا گزری، بھیا اب رونے کا سبب کیا ہے؟ آواز آئی لب ہلے بہن اسی عالم میں دربار میں چلی جاؤ۔ اللہ اکبر، بھائی نے جیسے ہی حکم دیا شہزادی نے ہاتھوں کو نیچے کیا۔ مجھے نہیں معلوم کس دل سے شہزادی نے قدم بڑھائے ہوں گے، ایک شرابی کے دربار میں جانے کے لیے میرا دل چاہتا ہے شہزادی زہرا سے کہوں، اے بی بی ایک دربار میں آپ گئی تھی، سر پہ چادر تھی، کنیزوں کا جھرمٹ تھا، علماء کہتے ہیں جب دربار سے واپس آئی سر کے بال سفید ہو چکے تھے، ضعیفی کے آثار صادر ہو چکے تھے۔ اے شہزادی وہ صحابیوں کا دربار تھا، وہ مدینہ تھا، ذرا کے اپنی بیٹی کی مدد کیجئے۔ شرابیوں کے دربار میں زینب بغیر چادر کے لائی سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون